بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ جس کسی کا حق ہمارے ذمہ واجب ہو، مثال کے طور پر مالی حق واجب ہے۔ اب بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں، اور آج کل تو مہنگائی کی وجہ سے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی آمدنی سے اپنا گزارا پورا نہیں کر پاتے، قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لے، اور جب تک قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی نفلی مالی عبادت جائز نہیں، حرام ہے۔ اور عام طور سے بڑی غلط فہمی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں کہ میرے اوپر قرض تو بہت سارا ہے، تو جب تک وہ پورا قرض ادا کرنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک بیٹھا ہے۔ 1 لاکھ روپے کا قرض ہے مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے جب 1 لاکھ آ جائیں گے قرضہ ادا کرنے کے لیے تب ادا کروں گا۔ ارے بھائی، جتنی استطاعت ہو اتنا کرتے جاؤ، روزانہ 1 روپیہ نکال سکتے ہو 1 روپیہ نکال، مہینے میں نکال سکتے ہو 1 روپیہ، وہ 1 نکال دو، مگر کوشش تو شروع کرو۔ بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے صدقے دیتے رہتے، کوئی صدقہ قبول نہیں ہے جب تک قرض ادا نہ ہو۔ گناہ ہے، جتنے پیسے صدقہ کر رہے ہو اتنے پیسے کا پہلے قرض ادا کرو، یا تو جو قرض خواہ ہے اس کو دو، یا کم از کم 1 روپیہ کر کے اپنے پاس تھیلی میں جمع کرتے جاؤ کہ جب 100 روپے ہو جائیں گے تو دے دوں گا، لیکن کوشش تو کرو۔ بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی میں اور جہالت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب تک پوری رقم نہیں آ جائے گی اس وقت تک ہم قرض نہیں ادا کریں گے۔ ایک صاحب تھے میرے بہت پیچھے لگے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جی میرے اوپر لاکھوں کیا کچھ کروڑوں کا قرضہ، لوگوں کے پیسے مار لیے تھے، تو وہ میں کیا کروں، کیسے؟ میں نے کہا بھائی تم جتنا ہو سکتا ہو روزانہ 10 روپے بھی اگر روزانہ نکال سکتے ہو 10 روپے نکال کر الگ رکھ دو، اور پھر اس کے بعد جن کا حقوق ہے ان کے الگ۔ کہتا ہے جی میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بھائی تمہارے ذمہ قرضہ ہے اور عمرے پہ جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی عمرے پہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں دعا کروں گا کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، یہ عمرہ جو ہے حرام ہے تمہارے لیے، صرف یہی نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ حرام ہے، گناہ ہوگا کہ جس کا قرضہ تھا وہ تو تم نے ادا نہیں کیا، یہی رقم جو تم عمرے پہ خرچ کر رہے ہو کم از کم اتنی اس کو دے دو کہ اس سے کم از کم اتنا قرضہ تو تمہارا ادا ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک مستقل باب باندھا ہے اس کے لیے کہ جس شخص کے ذمے کسی کا مالی حق ہو
اس کے لیے کوئی نفلی مالی عبادت، صدقہ ہو، خیرات ہو، وقف ہو، یا قربانی، یعنی اس کا وہ ہو، قربانی ہو، کوئی چیز جائز نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق کو نہ دے۔ یہ بہت سخت غلط فہمی اور جہالت ہے لوگوں کی کہ جب تک پورے قرضے کی رقم نہیں آ جائے گی اس وقت تک ادا نہیں کروں گا، جب پوری آ جائے گی تو ادا کروں گا۔ تمہارے ذمہ فرض ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی یومیہ نکال سکتے ہو نکال کے الگ کرو، رکھو، اور تمام اپنی اخراجات میں اتنی کمی کرو کہ تھوڑا تھوڑا بچا کر قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ فرض ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ جائز نہیں ہے، ایسی حالت میں عمرہ جائز نہیں، ایسی حالت میں نفلی حج جائز نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دیکھو بھائی، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا حق تھا، وہ ہم نے طلب کر دیا، اس کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ادا کرو، جتنی استطاعت ہے ادا کرو، لیکن اگر بالفرض مرتے دم تک ہم ادا کر نہیں پائے تو اس سے معافی مانگ لیں، بھائی تمہارا حق میرے ذمہ رہ گیا، مجھے معاف کر۔ اگر ایک آدمی کا حق ہو یا 2 آدمیوں کا ہو جن کو جانتے ہیں اور جن سے میل ملاقات بھی ہے، جن کے پاس جا بھی سکتے ہیں، اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کر نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اگر حق والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے پاس جانا اور ان سے معافی مانگنا ممکن ہی نہ ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کس طرح بنی؟ لوگوں نے چندے دیے اس مسجد کے لیے، اور اس مسجد میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چندے سے بنی ہیں۔ زید، عمر، بکر، پتہ نہیں کتنے افراد نے نیکی کی خاطر کہ نیک کام ہے اس میں پیسے دیے، اس سے مسجد تعمیر ہو گئی۔ اگر مسجد کی کوئی چیز ایک آدمی نے بلا جواز رکھ لی یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا مسجد کی کسی چیز کو، تو اب صاحب حق کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ وہ جتنے لوگ جنہوں نے مسجد میں چندے دیے تھے۔ تو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے ان کو کہ ان سے جا کے معافی مانگو یا ان کو حق پہنچاؤ؟ مدرسہ ہے، مدرسے میں جتنی عمارتیں ہیں، جتنے کھمبے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پودے ہیں، جس میں جو چیز بھی ہے وہ سب عام مسلمانوں کے چندے سے بنی ہے۔ اگر مدرسے کی کوئی چیز آدمی ہضم کر لے یا مدرسے کا کوئی نقصان پہنچا دے، یا مدرسے کے 1 پیسہ بھی اگر کسی نے مدرسے کا 1 پیسہ بھی کسی نے ناجائز طریقے سے لے لیا، اس کی معافی کا کوئی راستہ اس لیے نہیں کہ وہ سارے جو جتنے چندہ دینے والے ہیں ان سب سے معاف کرانا ہو۔ کس کو معاف؟ ہاں، الا یہ کہ جو حق لیا ہے وہ واپس کر دے، تو واپس کرنے کے بعد حق کم از کم حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ کر سکا تو معافی کس سے مانگے گا؟
حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، تو ایک صاحب نے کچھ خیانت کر لی، ایک مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز لے لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیتم من النار، یہ جو چیز اس نے لی ہے وہ اس کے لیے آگ کا شعلہ بن گئی۔ کیا مانا کہ اب اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مال غنیمت سارے مسلمانوں کا حق تھا، جو اس نے جو چیز لی ہے وہ سارے مسلمانوں کی تھی، کسی سے معافی اور انتقال بھی ہو گیا اسی میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کی کا شعلہ بن چکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔